اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ غزوہ حنین یہ اسلام کے جو اہم غزوات ہیں ان میں سے ایک ہے۔ غزوہ حنین کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ مجھے الحمدللہ اس مقام پر جانے کا اللہ نے موقع دیا ہے، اور میں نے وہ سارا وہاں پر بیٹھ کھڑے ہو کر وہ سارا میں نے وہ نقشہ بنایا، کس طریقے سے مسلمانوں نے جنگ جیتی یا کس طریقے سے ہوا۔ غزوہ حنین کے بعد آپ مکہ مکرمہ جانے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے جیرانہ کا مقام ہے، وہاں پہ آپ نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ کم و بیش 13,000 صحابہ کرام تھے۔ اب اس زمانے میں بھی اب بھی مکہ مکرمہ کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بھی ہیں، پہاڑ بڑے بھی ہیں، چھوٹی پہاڑیاں بھی ہیں، اس جگہ چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے۔ بہرحال ایک طرف مسلمانوں کا کیمپ ہے۔ ظہر کا جب وقت ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب بالکل ساتھ ہی ایک ٹیلا تھا، سمجھ لیجیے اونچی جگہ، اس کے ساتھ کچھ کھلنڈرے لڑکے تھے جو کہ بکریاں چرا رہے تھے، 3-4 لڑکے ہوں گے، ہاں جی، وہ بکریاں چرا رہے ہیں۔ اب خوش مزاج تھے، انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آواز سنی نا، انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ان میں سے ایک لڑکا اس نے حضرت بلال کی نقل اتارنی شروع کر دی۔ اس نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور میرے عزیزو، اس نوجوان جس کی عمر کم و بیش 15 سال کی تھی، اس کی خوش قسمتی کہ اس کی خوبصورت آواز کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ بلال کی آواز بھی بڑی خوبصورت ہے، بلند ہے، لیکن یہ نوجوان، اس کی آواز بھی بڑی خوبصورت ہے۔ حضرت بلال نے جب اذان ختم کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا کہ جاؤ جا کے اس لڑکے کو جس نے اذان دی ہے نا، اس کو بلا کے لاؤ۔ وہ چلے گئے۔ اب وہاں پہ لڑکے وہ کھڑے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں۔ ہاں بھائی، تم میں سے کس نے اذان دی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تو نہیں دی۔ تو نے دی ہے؟ اس نے کہا میں نے نہیں دی۔ وہ سارے شرما گئے، خجالت۔ اچھا جی، انہوں نے کہا کہ ان کے سارے میرے ساتھ چلو چلو چلو، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ اب وہ سارے ڈر رہے ہیں، خوف ہے جی۔ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے۔ آپ نے ایک سے پوچھا ہاں بھائی تو نے وہ اذان دی تھی، تو نے نقل اتاری تھی؟ اس نے کہا میں نے تو نہیں اتاری تھی۔ آپ نے کہا اچھا ایسا کرو، اذان دو تم۔ اس نے جب اذان دی، اس کی آواز ایسی تھی جیسے عام سی آواز تھی۔ آپ نے کہا تو رہنے دے۔ دوسرے سے کہا تو بھی اذان دے۔ اس نے اذان دی، اس کی بھی آواز وہ نہیں تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی تھی۔ تیسرے کی باری آئی تو وہ وہی آواز تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ آپ نے کہا تم سارے بھاگ جاؤ، ہاں بھی تو یہاں بیٹھ جا۔ اور عزیزو، اس کا نام تھا ابو محذورہ۔ ابو محذورہ اوس بن ربیعہ بنو جمع قریشی تھا۔ یہ 15 سال اس کی عمر۔ اب وہ خائف ہے، ڈر رہا ہے۔ باقی تو اس کے ساتھ ہی بھاگ گئے کہ کہیں میرے ساتھ، کہ میں نے نقل اتاری ہے، میں نے گستاخی کی ہے، کہیں مجھ کو قتل نہ کر دیا جائے، سزا نہ دی جائے خیرہ۔ اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب بلایا۔ اس کے قریب جب قریب ہوا، اس کے سر پہ نا پگڑی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سینے پر شفقت بھرا ہاتھ بھر اس کی پگڑی اپنے دستے مبارک سے اتاری، اس کے سر پر آپ نے ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا اللہم بارک فیہ وأہدہ الی الاسلام۔ اے اللہ اس کو ہدایت فرما، اے اللہ اس کے اندر برکت عطا فرما، اور اس کو اسلام کی ہدایت عطا فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 دفعہ 2 دفعہ اس کو دعا دی۔ اس کے ساتھ ہی کیا ہوا؟ اس کا ذہن، اس کا ارادہ، ہر چیز بدل گئی، اور وہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔
مسلمان ہو گیا. اور عزیزو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ آپ ہر اس شخص سے وہ کام لیتے تھے جس کا وہ اہل تھا. مکہ مکرمہ فتح ہو چکا ہے. بیت اللہ شریف کے اندر ایک اچھے مؤذن کی ضرورت ہے جس کی آواز خوبصورت ہو. یہ نوجوان 15 سالہ ابو محذورہ، اس کی آواز بڑی خوبصورت تھی، بلند تھی، خوبصورت تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذهب مؤذنا فی اہل مکہ انت مؤذن اہل مکہ. آپ نے فرمایا جاؤ ہم تم کو مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ شریف کا مؤذن مقرر کرتے ہیں. ایک معمولی چرواہا، بکریاں چرانے والا، اور اس کے اعزاز کیا مل رہا ہے؟ کیوں جی؟ بیت اللہ شریف کا کیا بن گیا؟ مؤذن بن گیا. اس وقت مکہ مکرمہ کا جو گورنر تھا ان کا نام تھا اسید، عتاب بن اسید، اموی قریشی. 20 سال کے تھے، انتہائی متقی تھے. آپ ذرا غور کریں، 20 سال کا نوجوان، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عتاب بن اسید کو مکہ کا گورنر مقرر کیا ہوا ہے. عتاب بن اسید کو پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم نے ابو محذورہ کو بیت اللہ شریف کا مؤذن مقرر کر دیا ہے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے پوری زندگی جب تک یہ زندہ رہے بیت اللہ شریف کے یہ مؤذن تھے. سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ سیرت نگاروں نے لکھا ان کے بعد ان کی اولاد کم و بیش 300 سال تک یہ جو پیشہ تھا، یا جو یہ شرف تھا، یہ عزت تھی کہ بیت اللہ شریف کے مؤذن، وہ ان کے خاندان کے اندر جو ہے وہ نسل در نسل چلتا رہا. عزیزو، یہ تھے میرے اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب کے ماں باپ قربان ہوں. ان کی باتیں، ان کے اخلاق، ان کا کردار، بہت ساری باتیں انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے.